آج ماہ سفر المظفر کی 20 اور 21 تاریخ، اگر کوئی چاہتا ہے 20 تاریخ کو پڑھنا یعنی تیسرے منگل کے دن تو پڑھ لے، یا تیسرے بدھ کے دن 21 تاریخ تیسرے بدھ کے دن میں پڑھنا چاہتا ہے، اس کو موقع ملے تو اس عمل اس وظیفے کو پڑھ لے، کیونکہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج آپ لوگ رزق مانگیں گے رزق ملے گا، دولت مانگیں گے دولت ملے گی، کامیابی مانگیں گے کامیابیاں ملیں گی، یعنی آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب بھی دیتا ہے نا وہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے مانگ، تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ عمل کون سا ہے؟ عمل اللہ والوں یہ ایک بڑی ہی خاص آیت ہے، اور پرندوں کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، یہ پرندوں والی تسبیح آج ماہ سفر کی 20 اور 21 تاریخ کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ جس کے معنی ہیں پاک ہے میرے رب کی ذات، یہ پرندوں والی تسبیح جو بھی آج ماہ سفر کی 20 تاریخ کو پڑھے گا یا پھر 21 کو پڑھے گا، وہ رب سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اس کو ملتا چلا جائے گا۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو میرا اللہ پاک جب بھی دینے پر آتا ہے نا، وہ شکلوں کو تھوڑی دیکھتا ہے، وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو لہٰذا آج آپ نے یہ آیت کریمہ ساتھ میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، پرندوں کی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے نا تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ میرا اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، بے پناہ کی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی سبحان اللہ کا آپ نے پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ لوگ خود تو پڑھیں، ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 20 تاریخ آ جائے، 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن آ جائے، یا 21 تاریخ اور تیسرے بدھ کا دن آ جائے، تو آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العالمین کا بے پناہ لاڈلا وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں، یہ تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ والوں بہت زیادہ مصیبتوں میں آپ لوگ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ یہ اتنا تیر با ہدف اور خاص وظیفہ ہے جو کہ ماہ سفر کی 20 تاریخ اور 21 تاریخ کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مسئلوں کا حل اس ویڈیو کے اندر چھپا ہوا ہے، تمام مسئلوں کا حل اس عمل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنی محبت میں تڑپانے کے لیے آپ لوگ یہ عمل ماہ سفر کی 20 اور 21 تاریخ کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں، وہ پڑھ لیں۔ جو تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ رزق میں برکت، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے آپ کو رب کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مسئلوں کا واحد حل یہ عمل، یہ وظیفہ ہے۔ تو آج یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ اگر منگل والے دن نہ پڑھ پائیں تو بدھ والے دن تو لازمی پڑھیں۔
اپنی زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی کریں. انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ایک بار پڑھیں گے نا تو ساری زندگی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے, پھر آپ لوگوں کو کوئی اور عمل پسند ہی نہیں آئے گا. تو اس لیے لازمی یہ عمل, یہ وظیفہ آج پڑھیے گا. اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ. آج ماہ سفر المظفر کی 20 اور 21 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے, ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے. ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے, جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے. حاسدین کی حسد سے بچا لے. یا رب ذوالجلال, نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا, ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی, ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے, اس کو سمجھیں. دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے. اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں. وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں, لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے, ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں. اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے, یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو. بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں طریقے کو سمجھیں. استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے, رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے. رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں. 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا. کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا
درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبتیں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس ماہ سفر کی 20 تاریخ کو پڑھ لیں یا 21 تاریخ کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسرے منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں اور کچھ صدقہ آپ نے ضرور کرنا ہے، بے شک 150 روپے یا ایک مٹھی چاول یا چینی یا باجرہ کچھ بھی خرید کے اپنے پاس رکھ لیں، اور پرندوں کو ڈالنے کے لیے یہ صدقہ آپ لوگ کریں گے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے
کہ اللہ کے सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक आयत करीमा है, कुरान पाक की बहुत ही मशहूर आयत है, जिसे आयत करीमा कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने ये वाली आयत, इसे आयत करीमा कहा जाता है। अल्लाह वालों, अल्लाह के रसूल ने इस बात को इदराक दिलाया कि ये जो आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत यूनुस है। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस आयत को नहीं पढ़ते तो कयामत के दिन यानी हशर के मैदान जब लगेगा तो आप मछली के पेट से ही निकलते। यानी इसका मकसद ये था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की हिकमत ये थी कि आपको अल्लाह पाक मछली के पेट से आज़ादी नहीं देता। और ये जो कलिमात हैं ये अल्लाह पाक को इतने पसंद हैं कि जब अल्लाह पाक इसके विर्द सुनते हैं, जब वो सुनते हैं कि कोई बंदा जमीन पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाते हैं, इतना राजी होते हैं कि फिर बंदे को नवाजा जाता है, और फिर बंदे को इतना नवाजा जाता है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है कि अल्लाह पाक की बेनियाजी क्या है। अल्लाह पाक जब मेहरबान होता है तो कितना मेहरबान होता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस मुबारक तस्बीह को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने आयत करीमा को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 100 बार, यानी एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, देखिए ये समझ में आने वाली बात है कि आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये अमल इस वजीफे की रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और जो तरतीब मैंने आपको बताई है, आपने उस तरतीब के साथ ही वजीफे को पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। अब आप लोगों ने आखिर में सुभान अल्लाह पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह के मायने हैं पाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। और जो बंदा भी रब की पाकी बयान करे, रब की फजीलत बयान करे, रब की जो है वो रहमत को बयान करे, तो अल्लाह पाक भी खुश होता है। और ये वो कलेमात हैं जिनको सुन के फरिश्ते भी जो है वो हैरत में आ जाते हैं कि ये बंदा अल्लाह पाक को उस नाम से पुकार रहा है जिसको अल्लाह पाक बड़े पसंद करते हैं। और इस नाम से पुकारा जाए तो फरिश्ते भी दुआओं को फौरन हिजाब अजमत पर ले जाते हैं। इसलिए आखिर में आपने सुभान अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चावल या चीनी जो भी आपने रखा है या काले चने, देखिए सदका करना मकसूद है। ये नहीं कि चावल पर ही पढ़ा जाएगा, ये नहीं कि
چینی پر ہی پڑا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑا جائے گا. یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے. صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے. صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. اب آپ لوگوں نے پڑھنا جس طریقے سے، یہ ملاحظہ کریں. سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے. پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں. پہلے دعا سمجھ لیں. دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے. اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے. تو دوستوں دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے. اللہ والو جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو. آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا. اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے. جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی. اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی. اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا، تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے. اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں. یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی. تو اللہ والوں اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا. خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے. اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دیں تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.